میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ تمام ناظرین، خصوصی طور پر تمام اساتذہ اکرام کو میرا سلام پہنچے۔ گزشتہ روز میں نے پنجاب کے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب کی تقرری کے حوالے سے ایک ویلاگ کیا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ 6 سال کے بعد پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ یاد آ گیا کہ یہ پوسٹ بھی خالی ہے، اس پر کسی کی تقرری کر دی جائے۔ جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کرا رہا تھا، اس وقت تک میری اطلاعات کے مطابق جو نئے ڈی پی آئی صاحب ہیں، یعنی ڈاکٹر انصر اظہر صاحب، انہوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا تھا۔ تاہم بعد میں کچھ دوستوں نے مجھے ان کی جوائننگ رپورٹ بھیجی، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے جوائن کر لیا ہو اور میری اطلاع درست نہ ہو یا اس وقت اطلاع نہ پہنچ سکی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد جوائن کیا ہو، چونکہ کئی گھنٹوں کے بعد مجھے ان کی جوائننگ رپورٹ ایک دوست نے بھیجی، پھر کئی دوستوں نے بھیجی۔ بہرحال میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اس جوائننگ پر، اور ان کی کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں، ہماری ہمدردیاں دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سیٹ پر کامیاب کرے اور اس دفتر کی عزت کو بحال ہی نہیں بلکہ مزید عزت بخشے۔ ناظرین، ایک میرے نہایت قابل احترام دوست نے میری پوسٹ پر جو کمنٹ کیا، اس میں یہ تھا کہ آپ نے جو سابقہ ڈی پی آئی جن کے پاس چارج تھا، ان کے بغض میں یہ پوسٹ لگائی ہے۔ میں ان دوست کے لیے اور تمام احباب کے لیے یہ عرض کر دوں کہ میری قطعاً ان کے ساتھ نہ کوئی شناسائی ہے اور نہ ہی میرا ان سے کبھی کوئی واسطہ رہا ہے۔ میں ایک ریٹائرڈ آفیسر ضرور ہوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی لڑائی یا جھگڑا یا کوئی بغض نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ایک کنسیپٹ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی بات کی جائے تو اسے بغض سمجھ لیا جائے یا کوئی ذاتی لڑائی سمجھ لیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، میرا ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ورکنگ ریلیشن بھی نہیں ہے میرا کوئی ایسا، نہ کبھی رہا ہے کہ میں ان کے متعلق کوئی ایسی بات ہو۔ وہ ہمارے کولیگ ہیں، دوست ہیں، ہمارے جونیئر ساتھی ہیں، ہمیں احترام ہے ان کا۔ مجھے ان کے بعض کاموں سے اختلاف تھا۔ میں نے جب 2 ویلاگ کیے کہ یہاں پر ریگولر ڈی پی آئی لگایا جائے، کیونکہ جو ایک جونیئر آفیسر کو آپ نے چارج دیا ہے، پہلے تو یہ بات غلط ہے۔ یہ 20 گریڈ کی پوسٹ ہے کہ سینئر ترین آدمی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہو اس کو یہاں پر لگانا چاہیے۔ سب سے سینئر موسٹ کے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ خود ویلنگ نہیں ہوتے یا بعض اوقات وہ ایلیجیبل بھی نہیں ہوتے، کہ وہ ان کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں یہ گنجائش رکھی جاتی ہے کہ 2 4 یا 5 7 جو لوگ ہیں سینئر موسٹ، ان میں سے کسی کو لگا دیا جائے۔ اگر کوئی ڈی پی آئی نہیں لگ رہا تھا یا نہیں مل رہا تھا تو ڈائریکٹر کو چارج دینا بالکل غلط تھا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ بہت فاش غلطی کی ہے، بلکہ کسی سینئر پرنسپل کو اس کا چارج ملنا چاہیے تھا جو 20 گریڈ کا ہوتا، عارضی طور پر اسے چارج دیا جائے۔ ویسے یہ جو لک آفٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دیکھ بھال کرنا، پنجابی یا اردو میں ہم کہہ لیں کہ دیکھ بھال کے لیے وہ، لیکن یہ دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اختیارات بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ میرے 1 2 ویلاگ ان تک پہنچے، انہوں نے سنے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے یہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ میں قطعاً نہیں ہٹانا چاہتا، وہ اب بھی اپنی سیٹ پر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ وہ ڈائریکٹر جنرل تھے، جنرل برانچ کے، وہ آج بھی موجود ہیں۔ بات تو صرف ڈی پی آئی کی ہو رہی تھی کہ وہاں پر ایک سینئر آدمی کو لگایا جائے جو کالج کے معاملات کو سمجھتا ہو۔ انہوں نے میرے خلاف مختلف جگہ جہاں پر انہیں میری پوسٹنگ رہی، وہاں سے ٹیلی فون کر کے پوچھنا شروع کیا کہ عثمانی صاحب کے متعلق کچھ دیں، ان کے خلاف کوئی مواد دیں، ہمیں یہ دیں وہ۔ یہ اس قسم کی حرکتیں، پھر میں نے ایک ویلاگ کیا کہ میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ ابھی سروس کر رہے ہیں، اس قسم کی حرکتیں نہ کریں، آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ خیر خواہ ہر آدمی کے اس کے دفتر میں موجود ہوتے ہیں۔ مجھے بھی بہت سی اطلاعات دینے والے ان کے دفتر کے لوگ ہی تھے، میں نے انہیں استعمال نہیں کیا، ان اطلاعات کو یا کسی چیز کو میں نے دیکھا ضرور۔ تو بہرحال کیونکہ ایسی درخواست بازیاں، اس قسم کے لوگ ہر جگہ پر، ہر دفتر میں، ہر کالج میں لوگ موجود ہیں جو یہ کاروائیاں کرتے ہیں۔ پھر ان کی ورکنگ کے ساتھ مجھے اعتراض تھا۔ جو ان کی ورکنگ تھی، یہ پورا دن دفتر میں نہیں بیٹھتے تھے، کبھی منسٹر آفس میں، کبھی سی ایم آفس میں، کبھی سیکریٹریٹ میں، ان کی چاپلوسی کے اندر مصروف تھے۔ شام کو آ کر بیٹھتے تھے، موصوف شام کو جب آنا
تو پھر کالجز کے اندر جو مافیاز ہیں، جو سو کالڈ یونین لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ آ کر بیٹھ جاتے اور پھر وہ اپنے مطالبات لے کر آتے کہ فلاں پرنسپل کو یہ لیٹر جاری کر دو، فلاں ڈائریکٹر کو یہ لیٹر جاری کر دو، یہ لیٹر جاری کر دو۔ کبھی ڈائریکٹروں کے خلاف لیٹر جاری ہو رہے ہیں، کبھی پرنسپلوں کے خلاف کہ پرنسپل کی پینشن بند کی جائے، وہ ACR نے لکھی، یہ کیا وہ کیا۔ اس قسم کے لیٹر جاری کر کے آپ کون سی عزت کما رہے ہیں اور اس دفتر کی کون سی عزت بنا رہے ہیں؟ پرنسپلس کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ پرنسپل کو ACR لکھنے میں کیا حرج ہے؟ جب ان کی ACR ایڈورس ہوتی ہیں تو یہ ACR غائب کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی لکھی ہی نہیں گئی۔ میرے پاس ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ میں نے اپنے کیریئر کے دوران جتنی ACR تھیں تمام لکھی ہیں۔ اب بھی لوگ آ جاتے ہیں، وہ اس میں بعض اوقات دفتر کی کوتاہی بھی ہوتی ہے کہ ACR مسپلیس ہو جاتی ہے، ہم ہمدردی کے طور پر لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ پرنسپل نے نہیں لکھی، یہ غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی ACR پرنسپل نے روکی ہو، اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ آپ یہ لیٹر جاری کریں گے کہ پینشن نہ دی جائے، یہ کی جائے، وہ کاغذات فارورڈ نہ کیے جائیں، یہ آپ پرنسپلس کو ڈسگریس کر رہے ہیں اور ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ بعض کالجز کے اندر مجھے یہ رپورٹ ملی کہ وہاں مسائل پیدا ہوئے، DPI صاحب جو وہاں کا مافیا یا یونین کے سو کالڈ لیڈر تھے، ان کے فیسیلیٹیٹر بنے، بجائے اس کے اس پہ کوئی ایکشن کیا جائے ایسے لوگوں کے خلاف کہ جو کالج کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں، پرنسپل کے لیے مسائل پیدا کرتے ہوئے DPI صاحب ان کے سہولت کار ہو گئے اور ان کے ساتھ مل کر اس کو کوئی ایکشن انیشیٹ نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو DPI میں نے جس طرح عرض کیا، یہ بہت سینئر آدمی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ACR جو ہیں یا PER جسے ہم کہتے ہیں آج کل، پرفارمنس اینڈ ایویلیویشن رپورٹ، جو اینولی ہر ٹیچر کی، ہر آفیسر کی، ہر ملازم کی رپورٹنگ آفیسر لکھتا ہے، کیونکہ کالجز کے اندر RO جو رپورٹنگ آفیسر ہے وہ پرنسپل ہوتا ہے۔ تو بہت سے کالجز کے اندر جو پرنسپلز ہیں وہ 20 گریڈ کے ہیں، پہلے ڈائریکٹر بھی 20 کے تھے، اب 20 گریڈ کے آفیسر نے PER لکھی ہے، 20 گریڈ کے ڈائریکٹرز نے اسے کاؤنٹر سائن کیا ہے، اور ایک 19 گریڈ کا بیٹھ کر آفیسر اسے ایکسپینڈ کر دیتا ہے۔ اسے اس کا طریقہ کار کے بھی پتہ نہیں سوری کہ ایکسپینڈ کرنا ہے تو مجھے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایسے کیس دیکھنے میں آئے کہ اس مافیا نے کوئی ACR ایکسپینڈ کرائی، بعد میں اس ٹیچر میں جا کر عدالت میں پرنسپل کے خلاف ہتک عزت اور پتہ نہیں کیا کچھ دعوے کر دیے کہ دیکھیں جی ہماری ACR جو پرنسپل نے بغض میں خراب کی ہے، DPI جو کہ پنجاب کے آفیسر ہے انہوں نے ایکسپینڈ کر دی ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے، پرنسپلوں کے لیے یہ مسائل پیدا کریں گے کہ آپ ان کے خلاف عدالتوں میں کیس کروائیں گے، تو پھر آپ کو کون معاف کرے گا؟ آپ کے خلاف بھی کیس ہو سکتا ہے کہ آپ نے کس طرح ACR ایکسپینڈ کی ہے۔ اگر آپ ACR ایکسپینڈ کرنی ہے، اس کا کوئی طریقہ ہے، آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے لیٹر میں لکھ سکتے ہیں کہ I agree with the RO, however, taking lenient view and giving you another opportunity, I expend your ACR, PER, I expend your adverse remarks reported on your PER۔ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فلیٹلی اسے ایکسپینڈ کریں گے تو گویا کہ آپ تو پھر پرنسپل کے خلاف پارٹی ہو گئے، آپ نے خود اپنے لیے ایک محاذ کھول لیا ہے۔ اور ایک دوسرا معاملہ جو DPI صاحب سے ہمیں اختلاف تھا، جو سابقہ DPI صاحب جو جن کے پاس 4 ہی تعلق، اور DPI تو نہیں تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان کے پاس 4 ہی تھا، جسے ہم کہتے ہیں ڈنگ ڈپاؤ، لک آفٹر 4 ہی تھا ان کے پاس، کہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ ان کا دفتر شام کو لگتا تھا۔ ہم نے بھی دفاتر کے اندر کام کیا ہے، میں نے تقریباً 20 سال ایڈمنسٹریشن کی نوکری کی ہے، 20 سال دفاتر میں کام کیا ہے، ہمیں بھی رات کو بیٹھنا پڑتا تھا، لیکن اپنے کام کے لیے، دفتر کے کام کے لیے، کسی اسائنمنٹ کے لیے ہم بیٹھتے تھے، پبلک ڈیلنگ کے لیے نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر کوئی شخص رات کو پبلک ڈیلنگ کرتا ہے تو پھر دال میں کچھ کالا کالا تو ضرور ہے نا، اور وہ کالا کالا کیا ہے جی آپ ڈھونڈ لیں۔ PTI کے گزشتہ دور کے اندر جو منسٹر صاحب تھے، ان کے متعلق بھی بہت سی کہانیاں ہیں۔ اگرچہ پبلک کے اندر PTI کا گراف کافی اونچا ہے، لیکن PTI کو ایسے لوگ اپنی پارٹی کے اندر تلاش کرنے چاہیے جو کہ PTI کے لیے بدنامی کا باعث ہوں۔